السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. روشی نے کام کرتے کرتے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر لیں. صبح سے یہ وقت ہونے کو آیا تھا اور کام ختم ہو کے نہیں دے رہا تھا، اور اب عمران کے آفس سے آنے کا ٹائم بھی ہونے والا تھا. اس نے اپنے آپ پر ایک نظر ڈالی. کپڑے بھی گندے ہو رہے تھے. یا اللہ، کیا ساری مصیبت عورتوں کے لیے ہی ہے؟ وہ بے اختیار ہی شکوہ کر بیٹھی. اب اگر شوہر کے آفس سے آنے کا ٹائم ہو تو بس بن سنور کر تیار ہو کر بیٹھ جاؤ، چاہے شوہر کی شکل کیسی بھی ہو. خود بھلے کوئلے کی کان سے نکل کر آیا ہو، مگر بیوی لش پش کرتی چم چم کرتی تیار ہو کر بیٹھی ہو. اپنے خیال پر خود ہی اسے بے اختیار ہنسی آ گئی. روشی بیٹا، ہنس کیوں رہی ہو؟ اس کی ساس نے حیرانگی سے اسے دیکھا. کچھ نہیں، بس ایسے ہی، وہ بوکھلا گئی. اچھا خیر، تم جاؤ تیار ہو جاؤ، میں جب تک سالن دیکھ لیتی ہوں. جی اچھا. یہ بھی غنیمت تھا کہ اس کی ساس بہت اچھی تھی، کافی حد تک اس کا کام نمٹا دیا کرتی تھی، ورنہ وہ قول عمران کے اس میں تو ابھی تک بچپنا تھا. اب بچپنا تھا یا نہیں، اس بارے میں اسے خود بھی کچھ زیادہ علم نہ تھا. ہاں البتہ شادی سے پہلے بھی یہ بات سب لوگ کہتے ضرور تھے. امی کو تو اس کا کیا ہوا کوئی بھی کام کبھی پسند نہ آیا. روشی، تم افشین جیسا کام کیوں نہیں کرتی؟ افشین اس سے 2 سال ہی بڑی تھی، لیکن ہر کام بہت طریقے اور سبھاؤ سے کرتی، اور امی کو بھی تسلی صرف افشین کے کام سے ہی ہوتی. اور پھر یہ ان دنوں کی بات ہے جب امی کے خالہ زاد بھائی کے بیٹے زارون ان کے گھر آ رہے تھے. تو اس سے پہلے ہی میں نے اسے اپنے پاس بلا کر بہت سمجھایا تھا کہ بیٹے، تم کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے لڑکیوں کو اچھی تربیت نہیں کی ہے. اور بے وجہ اپنی زیادہ بے وقوفیاں نہ اس کے سامنے ہانکتی رہنا. کچھ دن کے لیے آ رہا ہے وہ کسی جاب کے انٹرویو کے سلسلے میں، اسی لیے تمہیں پہلے ہی سمجھائے دے رہی ہوں، اپنا منہ بند رکھنا اور یہ بچوں والی حرکتیں اس کے سامنے مت کرنا. جی اچھا. اس نے سر جھکا کر وعدہ تو کر لیا، لیکن بس 2 ہی دن تک عمل کر سکی. خاموش رہنا، چپ بیٹھنا اسے آتا ہی نہ تھا. زارون تو حیران رہ گئے. ارے میں 2 دن سے یہاں آیا ہوا ہوں، لگتا ہے جیسے سوئے ہوئے محل میں آ گیا ہوں. سب خاموشی، اور اب جیسے ایک دم سب جاگ گئے ہوں. زارون بھائی، آپ تو بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں. روشی نے آنکھیں ٹپٹپائیں. یہاں اچھی گفتگو سننے والا ہے ہی کون؟ میں زیادہ تر اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، اسی لیے گفتگو بھی اسی قسم کی کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اور یہاں لوگ ایسی گفتگو پسند نہیں کرتے. خیر، کتابیں تو میں بھی بہت پڑھتی ہوں. روشی نے بھی اپنی بڑائی جتائی. لگتا تو نہیں، زارون نے حیرت سے کہا. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ چڑ گئی. ضروری ہے کہ پڑھنے والے لوگ ہر وقت سنجیدہ ہوں یا ان کی نگاہیں ہر وقت خلا میں بھٹکتی رہیں؟ وہ تھوڑا سا برا مان گئی. ارے بابا، مجھے یقین آ گیا تم ذرا مختلف قسم کی پڑھاکو ہو، اور ایسا ہونا بھی چاہیے. ان کے لہجے میں ستائش تھی. اسی وقت امی نے آواز دے ڈالی. روشی، میں نے منع کیا تھا نا ذرا اپنی بدتمیزیوں سے پرہیز کرنا. کیوں؟ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ تمہیں کہا تھا کہ شامی کباب پتیلی میں لگنے نہیں پائے، اور وہی ہوا. تم نے تو اس کا بھرتا بنا دیا ہے. جاؤ اب جا کر دیکھو. توبہ! روشی کو اس شامی کباب پر حد سے زیادہ غصہ آتا تھا. ہمیشہ شامی کباب بناتے ہوئے اس کے ساتھ 2 مسئلے ہو جاتے. یا تو پانی خشک ہو کے نہ دیتا، پانی خشک کرنے کے لیے آنچ تیز کرتی تو دال نیچے سے لگنا شروع ہو جاتی. پتہ نہیں یہ منحوس شامی کباب کس نے ایجاد کیے؟ مغلوں نے ہی ایجاد کیے ہوں گے. افشین نے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کتاب سے سر اٹھا کے کہا. بس تو پھر ان کی بربادی کا سبب یہی شامی کباب بھی بنے ہوں گے. اچھا مورخ صاحبہ، اپنا جغرافیہ درست کریں اور کچن میں جائیں. افشین، تم کچن میں نہیں جا سکتی متاثر کرنے کے لیے. مگر کس کو؟ وہی جو ہمارے گھر میں مہمان آیا ہوا ہے، ہینڈسم سا. افسانوں میں یہی تو پڑھا ہے کہ ہیرو کو ہمیشہ ایسی لڑکی پسند آتی ہے جو کچن میں کھڑی ہو کر بس کام کرتی رہے.
حالانکہ میں سوچتی ہوں اگر ایسا ہی ہے تو انسان ایسے گھر کی نوکرانی کو ہی کیوں پسند نہیں کر لیتا۔ اف، افشین نے کتاب بند کر دی۔ روشی، تم کتنی بک بک کرتی ہو، جاؤ یہاں سے۔ افشین نے کتاب منہ کے آگے پھیلا لی تو وہ بھی باہر نکل آئی، لیکن ایک دم اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ سامنے ہی زارون کھڑے تھے اور شاید اندر کی ساری بکواس بھی انہوں نے سن لی تھی۔ چلیں اس دفعہ کچھ چینج کر لیتے ہیں۔ کیا چیز؟ وہ ایک دم چونک گئی۔ بھائی یہی افسانوں وغیرہ کا، مگر اس دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ ہیرو اس لڑکی کو پسند کر لیتا ہے جو شوق ہوتی ہے، تھوڑی سی جھگڑالو، کام چور۔ انہوں نے کام چور پر اتنا زور دیا کہ اسے شرمانا بھی یاد نہیں رہا اور وہیں کھڑے ہو کر جھگڑنے لگی۔ میں کوئی کام چور نہیں، سارے کام آتے ہیں۔ میں نے تمہارا نام کب لیا؟ میں تو ہیروئن کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ زارون کا لہجہ شرارتی تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، بات تو زارون کی بالکل ٹھیک تھی، اور روشی ایک دفعہ پھر بے سوچے سمجھے اپنے بولے جانے کی عادت کے ہاتھوں پچھتا رہی تھی۔ اسے کس نے کہا تھا ہر بات کے بیچ میں کودے؟ امی اسے صحیح ڈانٹا کرتی تھی، نہ بات کا شروع دیتی تھی نہ آخر، اور اب جب زندگی میں پہلی دفعہ اسے سب کچھ بدلا بدلا لگنے لگا تھا، اس کے دل نے زارون کے نام پر عجب انداز میں دھڑکنا سیکھ لیا تھا۔ ان دونوں کی آنکھوں نے نئے خواب دیکھ لیے تھے، محبت کے خواب۔ امی ابھی بھی اس سے بے خبر تھی، مگر روشی کی وہی عادت، ہر بات کے بیچ میں ضرور کودنا، اپنی رائے ضرور دینی۔ اب تو زارون بھی اس کی یہ عادت نوٹ کر چکا تھا اور اکثر و بیشتر سب گھر والوں کے سامنے کہنے لگتا، روشی کو نا چلتی گاڑی میں سوار ہونے کا بہت شوق ہے۔ امی بات میں اسے ڈانٹتی ہی رہ جاتی کہ تم افشین کی طرح بیہیو کیوں نہیں کرتی؟ جب دو بڑے بات کر رہے ہوں تو خاموش نہیں رہ سکتی؟ آخر کیسے کرو افشین کی طرح بیہیو؟ روشی زچ ہو جاتی۔ ہم دو علیحدہ جسم، دو الگ دماغ ہیں، تو ظاہر ہے اس کے احکامات بھی الگ ہوتے ہیں۔ اب افشین کا دماغ اسے کچھ اور حکم دیتا ہے اور میرا مجھے کچھ اور۔ مجھے تو نہیں لگتا تمہارا دماغ تمہیں کوئی حکم دیتا ہے۔ افشین نے مسکراہٹ روک کر اسے چھیڑنے کے لیے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ کیا میرا دماغ نہیں؟ اس کا پارا ہائی ہونے لگا۔ یہ تو میں نے نہیں کہا، میرا مطلب ہے کہ روشی، افشین کا مطلب ہے تمہارا دماغ تو ضرور ہے، مگر وہ خود تمہارے ہی کنٹرول سے باہر، جیسے آپ کا مطلب ہے میں پاگل ہوں؟ غصے میں روشی کا چہرہ ایک بار پھر سرخ ہونے لگا۔ ارے رے، یہ تو بڑی خرابی ہے کہ تم ہر بات اپنی طرف سے فرض کر لیتی ہو۔ زارون جو مسلسل اسے چھیڑ رہا تھا سنجیدگی سے کہنے لگا، پاگل جو ہوں اسی لیے تو۔ روشی پاؤں پٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور امی نے سچ مچ اس کے بچپنے اور یوں بچوں کی طرح بیہیو کرنے پر اپنا سر ہی تو پکڑ لیا۔ وہ اب واقعی اس کے بچپنے سے پریشان ہو گئی تھی۔ زارون 1 مہینے کے بعد واپس چلے گئے اور جو وعدے کر کے گئے تھے، یعنی امی کو لانے کا، وہ بھی انہوں نے پورا کر دیا۔ در حقیقت زارون کی امی بالکل بھی زارون کی طرح نہ تھی، وہ خاصی مغرور اور لیے دیے رہنے والی عورت تھی۔ امی کو بھی افشین کے لیے تو کوئی خاص فکر تھی نہیں، 4-5 لوگوں سے انہوں نے کہا ہوا تھا۔ بے شک ان کی فیملی زارون کی طرح نہیں تھی، لیکن وہ لوگ بھی اچھا کھاتے پیتے تھے، انہیں فکر تھی تو بس روشی کی ہی، اور اب جیسے ان کی یہ فکر بھی ختم ہونے والی تھی۔ لیکن وہی نا، سارے ہی خواب تو پورے ہونے والے نہیں ہوتے نا۔ زارون کی ممی نے انکار کر دیا، انہیں اپنے ہونہار بیٹے کے لیے لاہور میں ایک سے ایک اچھی لڑکی مل سکتی تھی، اور انہوں نے تو اپنی بھانجی کو پسند بھی کر رکھا تھا، بس زارون کے اصرار پر وہ آ گئی تھی۔ لیکن یہاں بھی انہیں کوئی چیز حسب حال نہ ملی، نہ کوئی بہت خاص امیر کبیر گھرانہ اور نہ ہی کوئی حور پری جیسی لڑکی۔ پھر جس دن وہ لوگ واپس جا رہے تھے، روشی لا علم ہی تھی کہ فیصلہ کیا ہوا، لیکن زارون کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی اور اس کی آنکھیں سرخ بھی ہو رہی تھی۔ جانے سے 1 گھنٹے پہلے وہ روشی کے کمرے میں آئے تھے، اس نے کچھ بھی نہیں پوچھا، نہ ہی زارون نے کوئی جواب دیا۔ بس وہ وقت درمیان سے یوں ہی نکل گیا، اور سارے وقت یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔
لیکن اس وقت کے چرائے ہوئے چند لمحے جو ہمارے دل کے کسی گوشے میں خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کی خبر خود ہمیں بھی ہوتے بہت دیر لگ جاتی ہے۔ بس یہ ہوا کہ وہ بہت نامحسوس طریقے سے خاموش ہو گئی۔ وہ پہلے والا حال نہیں رہا کہ کسی افسردہ کر دینے والی بات پہ بھی ہنسی آ گئی۔ ہنسنے والی بات کے کیا ہی کہنے، اس پر تو پورے دن ہنسا جاتا تھا۔ اکثر اسے افشین ٹوک بھی دیتی تھی، روشی کیا بات ہے، چپکے چپکے مسکرایا جا رہا ہے۔ اور پھر جب جواب میں روشی 3 دن پہلے کی کوئی ہنسنے والی بات بتاتی تو افشین واقعی سر پکڑ کے رہ جاتی۔ میں اگر پاگل نہیں ہوئی تھی نا تو اب تمہارے ساتھ رہتے رہتے ضرور ہو جاؤں گی، کیونکہ تمہاری اس بات پر نہ تو مجھے اس وقت ہنسی آئی تھی اور نہ اب آ رہی ہے۔ اور اب روشی بھی ایسی ہو گئی تھی، اب نہ اسے ہنسنے والی بات پہ اس وقت ہنسی آتی نہ بعد میں۔ امی کو پہلے اس کی ہنسی اور شرارتیں بے سکون رکھتی تھی، تو اب اس کا چپ ہو جانا، واقعی ماں کو کسی حال میں قرار نہیں آتا۔ اور پھر بی ایس سی بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا کہ امی نے اس کے لیے عمران کا رشتہ منظور کر لیا۔ عمران اچھا تھا، اچھا ان معنوں میں کہ وہ یوں تو بہت مہربان ہی رہتا تھا، لیکن اگر کوئی کام روشی اس کی مرضی کے خلاف کر دیتی تو بس 1 منٹ میں اس کا دماغ گھومتا، پھر وہ حساب ہوتا کہ تو کون اور میں کون۔ اور شادی کے بعد تو جیسے وقت پر لگا کے اٹھنے لگا۔ اس دن عمران کے دوست کا معائنہ تھا اور وہ آفس جاتے ہوئے روشی کو بتا گیا تھا کہ تیار رہنا، لیکن اب اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کس طرح تیاری کرے۔ اسے ہر بات میں اعتراض بھی تو فوراً ہو جایا کرتا تھا۔ پھر بڑی مشکلوں سے روشی نے ایک مناسب سے سوٹ کا انتخاب کر ہی لیا، ورنہ شادی کے کپڑوں میں یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ یا تو سب بالکل بھرے کام کے ہوتے ہیں یا پھر بالکل سادہ سے۔ اور عمران کو زیادہ بھڑکیلے کپڑے پسند نہ تھے، اس کی باتیں بھی اسی کی طرح کی تھیں، عجیب و غریب۔ اگر کبھی جو روشی خوب اچھے سے بن سنور کے تیار ہو جاتی تو کہنے لگتا بالکل منی بس لگ رہی ہو، ہر چیز اپنے اوپر لٹکا لی۔ لڑکیاں تو سادہ سی ڈیسنٹ سی تیار ہوئی اچھی لگتی ہیں، وہ سادے کپڑے پہن لیتی تو ساس کو برا لگ جاتا۔ ارے میری کون سا 3-4 بہویں ہیں، ایک جو اللہ نے بہو دی تھی اس کا بھی دنیا سے جی اچاٹ ہی رہتا ہے۔ ارے کچھ پہنا اوڑھا کرو۔ روشی کی جان عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ ساس تو شاید اپنی محبت اور سادگی میں کہتی تھی، لیکن عمران کو جان جلانے کے 100 طریقے آتے تھے۔ کیوں روشی، تمہارا دل دنیا سے اچاٹ کیوں رہتا ہے؟ وہ مختصر جواب دینا چاہتی تو اور بگڑ جاتا۔ تم کیا مجھے پاگل سمجھتی ہو یا دیوانہ؟ میں جو بات کر رہا ہوں مجھے اس کا جواب چاہیے۔ تم کیا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ میں آپ کو جانتی بھی نہیں تھی، پھر شادی کرنے یا نہ کرنے کی خواہش کا ہی کیا سوال؟ اچھا تو کیا اپنے جاننے والوں میں شادی کا خیال تھا؟ عمران کی مسکراہٹ جتنی دل جلی ہوتی تھی اس سے کہیں زیادہ خود روشی کا دل جل جاتا۔ وہ کوئی جواب نہیں دیتی، اور زندگی ہر سوال کے جواب مانگتی بھی تو نہیں ہے کہ زندگی کو بہت جلدی بھی تو ہوتی ہے۔ روشی کو یوں ہی لگتا کہ وقت نے اس کے ساتھ بہت جلدی کی، بہت زیادتی کی۔ پہلے کسی کی محبت اس کے دل میں پیدا کی، پھر اسے چھین لیا۔ شادی ہوئی تو 2 دن بھی خوشیوں کے نصیب نہ ہوئے۔ روشی کو البتہ اپنے فسانے رونے اچھے نہ لگتے تھے۔ اسے لگتا تھا انسان کو شاید اپنے فسانے دوسروں کے سامنے نہیں رونے چاہیے۔ پتہ نہیں آج بھی کب تک بیٹھی وہ یوں ہی بے معنی سوچوں میں الجھی رہتی کہ عمران کے آفس آنے کا ٹائم ہو گیا۔ اس نے کہا بھی تھا کہ تیار رہنا۔ اور پھر جس وقت روشی تیار ہو کر سینڈل کا اسٹریپ باندھ رہی تھی اسی وقت عمران اندر داخل ہوا۔ یہ تم نے کیا پہن لیا ہے؟ کیوں کیا ہوا؟ وہ گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ تم اتنی پڑھی لکھی ہو، تمہیں ویسے تو دنیا کی ہر بات کی خبر ہے، صرف اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ کس جگہ کیا پہن کے جانا چاہیے۔ جاؤ جا کے چینج کرو، کوئی تھوڑا سادہ اور ڈیسنٹ سوٹ پہنو۔ روشی چپ چاپ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ اسے یہ دکھ نہیں تھا کہ پوری تیاری از سر نو کرنی پڑے گی، لیکن عمران یہ ساری بات کسی اچھے طریقے سے بھی تو کہہ سکتا تھا، کوئی دوسرا طریقہ۔
اور اس سوچ کے ساتھ ہی روشی کے ہونٹوں پہ طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ ہو سکتا ہے وہ دوسرا طریقہ اس سے بھی بدتر ہوتا، اور پھر پارٹی میں بھی وہ چپ چپ سی ہی رہی۔ ہنسنا چاہتی تو آنکھیں آنسوؤں سے بے وجہ بھر جاتی، حتیٰ کہ کولڈ ڈرنک بھی جا کر حلق میں ہی پھنس گئی تھی۔ تنگ آ کر اس نے کولڈ ڈرنک بھی واپس ٹیبل پہ ہی رکھ دی۔ واپسی پر عمران نے گاڑی ایک طرف سائڈ پہ روک دی۔ تم نے کچھ کھایا پیا کیوں نہیں روشی؟ کھا تو لیا تھا، اس نے رخ موڑے موڑے جواب دیا۔ جھوٹ نہیں بولو، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں عمران۔ اچھا خیر جو بھی تھا، ابھی نیچے اترو، یہ سامنے والے ریسٹورنٹ کا کھانا بہت اچھا ہے۔ عمران کا لہجہ حتمی تھا۔ مجھے پتا ہے تمہیں اس وقت بھوک لگ رہی ہوگی، گھر میں بھی جانے کھانے کو کچھ ہوگا یا نہیں۔ بے وقوف، تمہیں بھوک برداشت کہاں ہوتی ہے؟ عمران نے روشی کا ہاتھ تھام لیا، دو مضبوط مردانہ ہاتھ جن میں محبت بھرا لمس بھی شامل تھا۔ آپ نے کبھی دھوپ چھاؤں کا منظر دیکھا ہے؟ آدھی دھوپ آدھی چھاؤں، اور اللہ نے عورت کے دل کو بھی تو دھوپ چھاؤں کی طرح ہی بنایا ہے۔ تھوڑا سا اسے توجہ نہ دو تو کیسے سوکھ جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے اس کے دل کی زمین۔ تھوڑی سی محبت کیسے زمین سے سبزہ اگا دیتی ہے۔ محبت کا، چاہت کا ایک جہان آباد ہو جاتا ہے۔ روشی کو بھی پتا تھا عمران نے جس طرح اسے کہا ہے، اب وہ صحیح طرح سے کھانا بھی کھا لے گی اور کسی ہنسنے والی بات پر دل سے ہنس پڑے گی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زندگی ممکن ہی کیسے ہوتی؟ زندگی مشکل نہیں، زندگی کو ہم ایک دوسرے کے لیے مشکل بنا دیا کرتے ہیں۔ کسی بات کا کوئی اچھا طریقہ ڈھونڈنے سے ہم دوسرے کی زندگی میں کتنی خوشیوں کے رنگ بھی کھیر دیتے ہیں، جیسے آج عمران نے روشی کی زندگی کو خوش رنگ کر دیا تھا۔